برف لا کر نگی نے اپنے لیے اس خاص اس کے لیے وسکی کا جام تیار کیا۔ کیا سوچے وہ اپنا جام اٹھا کر اس کے قریب کھسک آئی۔ اسی وقت کبیر دادا نے تناوش کے لرزتے ہونٹوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب ابھری، نہیں اسے یوں اذیت دینا ٹھیک نہیں ہوگا، پہلے اسے پیار سے سمجھا دوں، اپنے ساتھ رہنے کی قباحتیں اور نقصانات گوا دوں۔ جب وہ یہ مان کر گھر جانے پر راضی ہو جائے گی پھر پاشا کو بھی اطمینان ہو جائے گا اور مجھے بھی۔ اب تو وہ رو رو کر خود کو بحال کر دے گی۔ ایک میٹھی کسک اس کے دل میں جاگی اور نگی کو دور دھکیلتے ہوئے اطمینان بڑے لہجے میں بولا، تم دور بیٹھ کر بھی تو بات کر سکتی ہو۔ اس نے بے باکی سے پوچھا، کیا مطلب مجھے باتوں کے لیے بلایا ہے؟ تمہیں پاشا نے میرے پاس بھیجنے کا کیا معاوضہ دیا ہے، یا پہلے کی طرح تمہارا اٹکا ہوا کوئی کام نکالا ہے؟ اسے دور نہ ہوتا دیکھا وہ خود اٹھ کر فارم کی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ نیکی کے چہرے پر مانحیس مسکراہٹ نمودار ہوئی، گویا پاشا کا اندازہ ٹھیک تھا، اس مسئلے میں نہ پڑو تو بہتر ہوگا۔ جو پوچھا اس کا جواب دو، اس نے اطمینان بڑے لہجے میں کہا۔ سیٹھ مسکین میرے پیسے دینے میں آڑی کر رہا تھا اور فیروز ملک بھی وعدہ خلافی پر آمادہ تھا، دونوں کام ہو گئے ہیں۔ مجھ سے کوئی توقع؟ وہ بے شرمی سے بولی۔ ہاں مجھے ڈھیر سارا پیار کرے۔ وہ بیزاری سے بولا، اس موضوع کو رہنے دو، کچھ اور مانگو۔ کیا دے سکتے ہو؟ وہ گاٹ گاٹ کا پانی پیے ہوئے تھی۔ کبیر دادا کا انداز اسے یہ باور کروانے کے لیے کافی تھا کہ یہاں اس کی دال گلنے والی نہیں ہے، اور پھر تناوش کی خوبصورتی اور کم عمری نے بھی اس پر واضح کر دیا تھا کہ اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ فیروز ملک نے کیا وعدہ خلافی کی ہے؟ ایک ڈرامہ سیریل میں مرکزی کردار دینے کا وعدہ کیا، 2 راتوں کا منہ مانگا معاوضہ وصول کیا، اور اب ٹرہانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نادر حبیب حاکمانی کو جانتی ہو؟ ہائے اللہ جی، کس کٹھور کا نام لے لیا! ہم جیسے کو تو گاس ہی نہیں ڈالتا۔ موبائل فون ادھر کرو۔ کبیر دادا نے میز پر رکھا اپنا سیل فون مانگا، یہ لے۔ نگی نے موبائل فون اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا، خود اس کی کرسی کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ کبیر دادا نادر حبیب کا نمبر ڈھونڈ کر رابطہ کرنے لگا۔ گھنٹی جاتے اس نے اسپیکر آن کر کے میز پر رکھ دیا تھا۔ دوسری ہی گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی۔ السلام علیکم کبیر صاحب۔ خوشی سے چہکتی ایک آواز ریسیور سے برآمد ہوئی، جو ظاہر کر رہی تھی اس کے پاس کبیر دادا کا موبائل فون نمبر محفوظ ہے۔ کبیر دادا نے خوشگوار لہجے میں پوچھا، حاکمانی صاحب کیسے مزاج؟ آپ کی کال کی خوشی ہضم نہیں ہو پا رہی۔ محبت ہے آپ کی، لیکن میں نے ایک کام کے سلسلے میں زحمت دینا تھی۔ وہ پرہلوس لہجے میں بولا، دعا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو روزانہ مجھ سے کام درپیش آتا رہے، لیکن میں نے تو سنا ہے آپ کسی کی سفارش وغیرہ قبول نہیں کرتے۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں۔ حاکمانی خفیف ہونے لگا۔ آج کل کس ڈرامہ سیریل پر کام ہو رہا ہے؟ وہ ڈرامہ سیریل دو ڈرامہ سیریل اکٹھی چل رہی۔ کبیر صاحب اپنا تو کاروبار ہی یہی آہستہ تیز لگے رہتے ہیں۔ نگی کو جانتے ہو؟ کبیر دادا مطلب کی بات پر آ گیا تھا۔ نگی وہ پرسوچ لہجے میں بولا، شاید نگینہ یا یاسمین نام ہے۔ کبیر دادا نے سوالیہ نظریں نگی کی جانب اٹھائیں۔ اوپر نیچے سا حلق۔ اس نے حاکمانی کی تصدیق کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ہاں وہی، اور پوچھا کیسی اداکارہ ہیں؟ وہ جلدی سے بولا، بہت اچھی بہترین اداکارہ ہے۔ کبیر دادا ہنسا، اتنی تعریف کس لیے؟ اگر اتنی اچھی ہوتی تو آپ پہلے کسی ڈرامے میں کاسٹ نہ کر لیتے۔ وہ ترکی پر ترکی بولے، پھر آپ کی سفارش کی خوشی کیسے ملتی؟ اچھا، مذاق کے علاوہ میری سفارش پر اسے کتنے ڈراموں میں مرکزی کردار مل سکتا ہے؟ 3 ڈراموں میں اسے مرکزی کردار مل جائے گا، اور اگر کارکردگی بہتر پائی تو اس کے بعد بھی محروم نہیں رہے گی۔ شکریہ حاکمانی صاحب، وہ کل آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ یہ شکریہ کا تھپڑ مارنا ضروری تھا۔ وہ شکوہ نہ ہوا، اب اس بات پر معذرت کر کے آپ کو مزید خفا نہیں کر سکتا، اس لیے اجازت۔ حاکمانی نے ہنستے ہوئے خدا حافظ کہا، اور کبیر دادا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ یو آر سو سویٹ، آئی لو یو۔ نگی نے رابطہ منقطع ہوتے سے لپٹنے کی کوشش کی۔ کبیر دادا اسے دور ہٹاتے ہوئے بولا، تم چاہتی ہو کہ میں حاکمانی کو منع کر دوں؟ سوری سوری سوری۔ وہ پیچھے ہٹ کر صوفے پر جا بیٹھی۔ اب تم پھوٹنے کی کرو، پاشا پوچھتا ہے تو بتا دینا ساری رات میرے ساتھ ہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئے۔ کبیر دادا کہ آ جاؤ کہنے پر راحت حالہ بڑی سی ٹرے میں 3-4 ڈونگے سجائے اندر داخل ہوئیں۔
کبیر دادا بے روحی سے بولا، گڑ کھا لینا۔ یہ کہتے اس نے اٹھتے ہوئے الوداع مسافہ کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس کے دل میں صبر ختم ہو گیا تھا۔ وہ جلد سے جلد تناوش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، اتنا کٹھور بھی کوئی نہ ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے کھڑی ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر چھائے تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ بے حد خوش تھی۔ اس کے بلا سے کبیر دادا کا تناوش سے کیا دلی تعلق تھا اور پاشا کی کیا پریشانیاں تھیں۔ اسے ایک ہی دن میں اتنے فوائد حاصل ہو گئے تھے اور یہ کافی سے بھی کچھ زیادہ تھا۔ وہ کبیر دادا سے الوداع مسافہ کر کے چالتی شیشے کی میز پر کھانے کے برتن سجاتے راحت حالہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ نگی کے باہر نکلتے کبیر دادا نے راحت حالہ سے جھجکتے ہوئے پوچھا، راحت حالہ وہ رو تو نہیں رہی تھی؟ وہ آہستہ سے بولی، جی صاحب۔ کیا جی صاحب؟ کبیر دادا کی سمجھ میں اس کا جی صاحب کرنا نہیں آیا تھا۔ روتے روتے عادی ہو چکی ہے، دروازے کے باہر ہی بیٹھی تھی، بڑی مشکل سے اٹھا کر ساتھ والے کمرے لے جا کر بٹھائے، کافی دیر سمجھاتی رہی ہوں، لیکن آنسو نہیں تھام رہے پگلی کے۔ کبیر دادا کا دل عجیب قسم کے دکھ اور سرشاری کی ملی جلی کیفیت سے بڑھ گیا تھا۔ جہاں اس کا رونا تکلیف دینے والا تھا، وہیں یہ سوچ کر کسی کے لیے آپ اتنے اہم ہی ہو سکتے ہیں کہ وہ پیٹھ پیچھے آپ کے لیے رو رہا ہے، خوشی کرنے والی تھی، خوش کرنے والی تھی۔ اچھا جاؤ اس کو لے آؤ کہ کھانا کھا لو، ساتھ یہ بھی بتا دینا کہ دوسری لڑکی اپنے کسی کام کی غرض سے آئی تھی اور کام ہوتے ہی چلی گئی۔ راحت حالہ سے زندگی میں پہلی بار کبیر دادا نے اتنی لمبی اور تفصیلی بات کی تھی، ورنہ اس کی گفتگو ہلکا سا سر ہلانے پر ہی مشتمل ہوتی تھی، یا زیادہ سے زیادہ چند الفاظ، اور وہ اس طرح کسی بات کی صفائی دے ایسا تو راحت حالہ نے ہوا میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جی سب خوشی سے چہکتے ہوئے باہر نکل آئی۔ تناوش تک وہ تقریباً دوڑتے ہوئے پہنچی تھی۔ وہ گھٹنوں پر سر کے خاموش بیٹھی، جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر چہرے پر اسی طرح بارہ بج رہے تھے۔ کتنے نصیبوں والی ہے میری بیٹی، اندر جاتے راحت حالہ اسے لبٹ کے طنز کر رہی، حالانہ وہ مزید دکھی ہونے لگی۔ طنز کیوں کروں گی؟ اور آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ نے سچ کہا تھا کہ آپ واپس جانے کے لیے نہیں آئیں۔ حالہ میرا مذاق اڑانا ضروری ہے کیا؟ مذاق نہیں کر رہی حالہ کی جان، حقیقت بیان کر رہی۔ کون سی حقیقت حالہ؟ یہی کہ میرا شوہر ایک دوسری عورت کے ساتھ خوابگاہ میں بند ہے، اور مجھے اس نے شادی کی 5ویں رات ہی ٹھوکر لگا کر خوابگاہ سے باہر نکال دیا ہے نا بگدی؟ وہ ڈائن کب کی جا چکی ہے، اسے تو گھاس بھی نہیں ڈالی۔ صاحب نے اپنا کوئی کام کرانے آئی تھی، کام کرتے ہی صاحب نے کہا کہ وہ جا سکتی ہے، کہہ رہی تھی کہ کھانا کھا کر چلی جاؤں گی۔ صاحب جی نے کہا، پھوٹنے والی کرو، یہ کھانا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا۔ وہ بے یقینی سے بولی، حالہ جی کتنے جھوٹ بولیں گی مجھے تسلی دینے کے لیے؟ جھوٹ کیسا؟ صاحب جی آپ کو بلا رہے ہیں اور جانتی ہو کیا پوچھ رہے تھے؟ کیا؟ تناوش کے لہجے میں ابھی تک بے یقینی ہلکورے لے رہی تھی۔ پوچھ رہے تھے آپ رو تو نہیں رہی؟ میں نے بھی کہہ دیا، رو رو کر عادی ہو گئی ہے میری بچی۔ اگر یہ سچ ہے تو آپ کو میرے رونے کی بات تو نہیں بتانا چاہیے تھی، کیوں نہ بتا دی؟ انہیں بھی تو تھوڑی تکلیف پہنچے۔ وہ پوچھنے لگی، تکلیف کیسی حالہ جی؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا بیٹی، اس کو روتے دیکھنا جتنا تکلیف دیتا اتنی تکلیف اور کسی چیز سے نہیں ملتی۔ حالہ جان سچ کہی، وہ مجھے بلا رہے ہیں نا؟ آپ مجھے بہلا تو نہیں رہی؟ خوشی اور دکھ کے امتزاج سے اس کا چہرہ عجیب سا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ اللہ پاک کی قسم بیٹی بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ راحت حالہ نے اسے یقین دلانے کے لیے قسم کھائی۔ وہ خوشی سے لرزتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر واپس مڑتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میں نہیں جاتی، کم سے کم آج تو نہیں جاؤں گی ان کے پاس۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ راحت حالہ نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حالہ کی جان ایسا نہیں کرتے، نخرے کرنے کا، لاڑ اٹھوانے کا اور اپنی ہر بات منوانے کا بہت وقت پڑا ہے۔ فی الحال صاحب جی پر اپنی گرفت مضبوط کرو، دیکھنا ایک دن صاحب جی خوابگاہ میں لڑکی بلانا تو کجا، کسی غیر لڑکی کو نظر بر کر دیکھنے سے پہلے آپ کی غیر موجودگی کا یقین کریں گے۔ جاؤ یہ پوچھتے وہ کھل پڑی تھی۔ کبیر دادا کے متعلق اس کے اندازے غلط ثابت نہیں ہوئے تھے۔ جاؤ نہ پاگل، وہ بے چینی سے آپ کا منتظر ہے۔ راحت حالہ کی طرف شوخ نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ ایک دم اٹھ کر بھاگ پڑے۔ خوابگاہ کے دروازے پر لمحہ بھر رکا، اس نے گہرا سانس لیا اور دروازے کو دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ وہ تکیے کو گود میں لیے بیڈ پر بیٹھا دروازے کی طرف متوجہ تھا۔ ایک دم اس کی جانب پیٹھ کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئی۔ دروازہ بند کر کے بھی وہ 2-3 لمحے اسی طرح کھڑی رہی، پھر اسے زور کا رونا آیا اور وہ اسی طرح کبیر دادا سے رخ پھیرے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے روتے دیکھ وہ بے احتیاط تکیے کو ایک جانب پھینکتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ رو کیوں رہی ہو؟
قریب آتے اس نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ ایک دم اس سے لپٹتے ہوئے وہ چیخ پڑی، آپ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اب کسی لڑکی سے بات نہیں کریں گے، آپ بے شک مجھے دھتکارتے رہنا، میری کوئی بات نہ ماننا، ہر بات پر میری بےعزتی کرنا، مگر کسی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہونا، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گی، میں بچ نہیں سکوں گی، ہاں میں کہہ دیتی ہوں میں زہر کھا لوں گی، سن رہی ہیں نا آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ اس کے منہ سے بے ربط باتیں نکل رہی تھی۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، چپ کر جاؤ، کوئی بھی لڑکی نہیں آئے گی، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ ہر وقت رومانس نہیں جارو کی نہیں کرتی، وعدہ۔ پیغام بھی بھیجو گی، اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلانا پڑے گا، گندا مشروب بھی نہیں پینے دوں گی آپ کو، جلدی گھر لوٹ کر بھی آنا پڑے گا، اور کبیر بھی کہوں گی، کبیر کبیر کبیر، وہ اس سے چمکتی سسکیاں بڑھتے ہوئے کہتی رہی۔ اچھا جھگڑا ختم کرو، چلیے۔ کھانا کھاتے کبیر دادا نے صلاح کی پیشکش کی۔ پیچھے ہٹے اس نے آنسو صاف کیے۔ مسکراتی آنکھوں کے آنسو کی بھی اپنی کشش ہے۔ اشکوں سے دھلی کالی سیاہ آنکھوں نے کبیر دادا کو مسحور کر دیا تھا۔ تناوش کے لبوں پر ویسا ہی ملکوتی تبسم رقصا تھا جیسے اس نے تصور کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ وہ میز کی طرف مڑی، کھانے کے برتنوں کے ساتھ پڑی بوتلوں کو دیکھتے ہوئے بصرت سے ان کی طرف بڑھی، اور تینوں بوتلوں کو اٹھا کر الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کبیر دادا کے لیے نکی نے جو گلاس بڑا تھا وہ ابھی تک ویسے ہی رکھا تھا، وہ گلاس بھی تناوش نے اٹھا لیا تھا۔ اس کی تیزی دیکھتے ہوئے کبیر دادا اپنی ہنسی نہیں روک پایا تھا۔ الماری کی چابی اس نے داغے میں پرو کر گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ تینوں بوتلوں کو تالا کر کے اس نے گلاس کا مشروب غسلخانے میں گرا اور گلاس دھو کر اس کے پاس لوٹ آئی۔ اس نے فوراً پوچھا، میری آج کی بوتل کہاں گئی؟ وہ معصومی سے بولی، پتہ نہیں میری غیر موجودگی میں کتنی بوتلیں پی لی ہوں۔ غضب خدا کے گلاس بڑا تھا، اس سے بھی گھونٹ نہیں لے پایا تھا جو محترمہ نے گرا دیا۔ ایک بوتل آدھی خالی تھی، وہ تو مہمان نے پی ہے۔ اتنا زیادہ کھانا کیوں منگوایا؟ یقیناً وہ لڑکی کے بارے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے سوچا بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنا رو رہی تھی تو چلو کھلا پلا کے دکھ دور کر دیتا ہوں۔ گہری نظروں سے اسے گھور کر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوگی، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبیر دادا کو اپنے ہاتھ سے کھلانے کا موقع جانے دیتی۔ یوں بھی اس وقت کبیر دادا اس کی دلجوئی میں لگا ہوا تھا۔ کھانا کھا کر وہ برتن سمیٹنے لگی۔ کبیر دادا سنجیدگی سے بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا، اس لیے میری آج کی بوتل لے آؤ۔ اچھا میں یہ برتن دھو کر آتی ہوں، پھر اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی۔ رہنے دو، میں پی لوں گا، بس بوتل دیتی جاؤ۔ کبیر دادا اس کی چالاکیوں سے جس حد سے واقف تھا وہ جانتا تھا وہ ہزار بہانوں سے اسے شراب پینے سے روکنے کی کوشش کرے گی۔ آ رہی ہوں نا، اتنے بے صبرے کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ خود کہہ رہے تھے کہ لڑکے نہیں رہے، حرکتیں دیکھو بالکل بچی والی ہیں۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ غیر متوقع طور پر کبیر دادا نے ضد چھوڑ دی اور بخوشی سے سر ہلاتے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے خوابگاہ سے نکل اس نے عظیم کا نمبر ملایا۔ جی دادا، اس نے فوراً کال وصول کی تھی۔ اس نے پوچھا، تمہارے پاس وسکی کی کوئی بوتل رکھی ہے؟ جی دادا۔ فوراً میرے پاس لے آؤ، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ 2 منٹ بعد ہی عظیم دروازے کو کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وسکی کی بوتل تھی۔ بوتل اس کے سامنے میز پر رکھ کر وہ واپس مڑ گیا۔ کبیر دادا نے فریج سے برف کے ٹکڑے نکالے، اطمینان سے شغل میں لگ گیا۔ تناوش کے لوٹنے تک وہ آدھی سے زیادہ بوتل خالی کر چکا تھا۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ واپس آتے ہوئے اس نے تالے کی ہوئی الماری کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ پتہ نہیں اس نے چوتھا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی وہ میز کے قریب آئی، پھر ایک دم جھپٹ کر بوتل اٹھاتے ہوئے بولی، پوری بوتل تو نہیں پینے دوں گی تناوش، بوتل مجھے تو گلاس نیچے رکھتے ہوئے وہ جارحانہ انداز میں کھڑا ہو گیا، نہیں دوں گی۔ وہ غسل خانے کی طرف بھاگی۔ کبیر دادا بھی جوش سے لگا کر اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ وہ غسل خانے میں داخل ہونے ہی والی تھی، کبیر دادا نے اس کے بازو کو پکڑ لیا۔ تناوش نے فوراً ہاتھ میں پکڑی بوتل غسل خانے کے فرش پر اچھالی، شیشے کی بوتل کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کبیر دادا کو سچ مجھے کچھ غصہ آ گیا تھا۔ اس کا تلخ لہجہ سنتے ہی وہ کام گئی تھی۔ بےہودہ لڑکی، اسے آہستہ سے دور جھٹکتا وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش وہیں کھڑی مسکین نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے تناوش کی جانب پیٹھ موڑ لی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے خاموش لیٹا تھا۔ تناوش نے اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھایا۔ اس کی انگلیاں کبیر دادا کے بال میں پوری گھسی نہیں تھی کہ کبیر دادا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔
وہ بھرپور ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ منمنائی، سوری، غلطی ہو گئی ہے۔ وہ خاموش لیٹا رہا۔ اچھا خفا تو نہ ہونا، آپ کے لیے نئی بوتل نکال کے لے آئی ہوں۔ مجھے تو بس اس لیے غصہ آ گیا تھا کہ میں نے کہا تھا آج اپنے ہاتھوں سے آپ کو گلاس بھر بھر کے دوں گی۔ بکواس بند کرو اور سونے دو پلیز۔ اس نے دوبارہ کبیر دادا کے بالوں میں انگلیاں گھسیٹنا چاہی۔ پہلے کی طرح اس کے ہاتھ کو دور جھٹکتے ہوئے اس نے ہلکا سا دھکا دے کر اسے نیچے قالین پر پھینک دیا۔ وہ فوراً بیڈ پر چڑھ کر اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے اسے سے لپٹ گئی۔ ناراض تو سونے نہیں دوں گی، دماغ خراب مت کرو سمجھی۔ کبیر دادا نے ڈانٹتے ہوئے اسے پھر دور کر دیا۔ وہ ہنسی ہوتے ہوئے چلائی۔ معافی مانگ تو رہی ہوں، بوتل بھی لے آئی ہوں، اب بس کریے نا، کتنی سزا دیں گے؟ مجھے تمہاری بکواس نہیں سنا، دور رہو مجھ سے بےہودہ لڑکی۔ یہ کہتے ہی اس نے تپائی پر کی بوتل اٹھا کر وہ سرہانے کے دروازے کی طرف اچھال دی تھی، جو لکڑی کے دروازے سے ٹکرا کر نیچے گری، مگر دبیز قالین کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گئی تھی۔ زیناوش پہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوئی، مگر کبیر دادا نے دوبارہ دور دھکیلتے ہوئے کہا اب اگر تم قریب آئی تو میں کال کر کے دوبارہ نگی کو بلا لوں گا، میں اس کی جان لے لوں گی۔ اس کی دمگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوبارہ قریب ہو گئی اور پھر کبیر دادا کے بار بار دور کرنے کے باوجود اس کی جان نہ چھوڑی، یہاں تک کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے بال میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، لگتا ہے آپ مجھ سے جان چھڑوانے کی کوششوں میں ہیں۔ سچ کہتی ہوں اپنی جان دے دوں گی، مگر ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تم بس ایک پاگل، احمق اور بیوقوف لڑکی ہو۔ وہ فوراً بولی، جب جانتے ہیں کہ پاگل اور احمق ہوں تو میری غلطیوں پر ڈانٹتے کیوں، چپ کر کے میری بات کیوں نہیں مان کیوں نہیں لیتے؟ کبیر دادا نے منہ بگا کر اس کا فکر لیا اور کھلکھلا کر ہنسی۔ سنجیدہ، متین اور روب والے کبیر دادا کو اپنا رکھ رکھاؤ بھول گیا تھا۔ ایک کاموں میں لڑکی اس کے حساب پر پوری طرح سے حاوی ہو چکی تھی۔ کبیر دادا آنکھیں بند کر کے کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگا جس سے تناوش کو ہوا کیے بغیر واپس بھیجا جا سکتا ہو، کوئی ایسی تجویز جس سے وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی سوچوں اور دماغ سے بھی نکل جاتی، مگر یہ کام اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ دل دماغ کے خلاف مکمل طور پر میدان میں آ گیا تھا، اور دل تو ایسا ہٹ درم، ضدی اور بااثر ہے کہ اپنی منوا کر ہی رہتا ہے۔ تناوش کی میٹھی گنگناہٹ اسے سپنوں کی دنیا میں دھکیل لے گئی، ایک ایسے جہاں میں جہاں دنیا کے سارے جھگڑوں، فساد، حساد، دکھوں، الجھنوں، خوف وغیرہ کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ بس وہ اور تناوش سے خوشیاں اور راحتیں تھی، سکون اور اطمینان تھا۔ تو تم ناکام نہیں نکی کہ کال وصول نہ کرنے پر بادشاہ اس کی کوٹھی پر ہی پہنچ گیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے بغیر کسی تمہید کے اس نے پہلا فقرہ یہی کہا تھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ دماغ میں جھوٹ کو ترتیب دیتی نگی نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا کہہ رہا تھا دادا؟ اس نے نگی کے اس استفسار کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ کچھ خاص نہیں، میرے مسائل پوچھے فائدہ پہنچا ہے، اور یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ بادشاہ کو کہہ دینا میں ساری رات اس کے ساتھ رہی ہوں، بابی سے بات ہوئی تھی، بس مساوہ کیا تھا، ورنہ تو مجھے دیکھتے ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس نے موت دیکھ لی ہو، آنکھوں میں آنسو اور کپکپاتے ہونٹ۔ یقین مان مجھے تو ترس آ رہا تھا، اس کی حالت دیکھ کر کسی کی محبت میں یوں پاگل ہو جانا بیوقوفی ہی تو ہے، چاہے مرد کبیر دادا جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اداکاری کر رہی تھی کمینی، میرا مطلب کمینی بابی۔ پاشا نے فوراً فکرے کی تصحیح کی تھی، اگر اداکاری تھی تو اس کا ایوارڈ حق تو بنتا ہے مجھے جیسی منجی ہوئی اداکارہ بھی ایسی اداکاری نہیں دکھا سکتی۔ پاشا نے منہ بنایا۔ تم بھی کبیر دادا کی طرح اس کی معصومیت سے متاثر ہو گئی؟ وہ ہے ہی معصوم صاحب کو اور سیدھی سادی، اپنے تاسا چھپانا اسے آتا ہی نہیں، ورنہ ایک غیر لڑکی کے سامنے یوں نہ کرتی۔ اسی کی حالت دیکھ کر کبیر دادا نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ کھویا کھویا گمسم سا لگ رہا تھا، اسے کمرے سے چلے جانے کا خود کہہ دیا تھا۔ اس کے جاتے کبھی دروازے کو گھورنے لگتا اور کبھی چھت کو، مجھے جیسے لڑکی کوئی اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی، حالانکہ پیسے والے بھی مجھے ایک رات کے 15 سے 20 لاکھ ہنسی خوشی ادا کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ شراب کے رسیاں نے وسکی کے بڑے ہوئے گلاس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور پھر اس سے زیادہ دیر صبر نہ ہو سکا۔ تمہارے سامنے غلط بیانی کرنے کے عوض 3 ڈراموں میں مرکزی کردار حاصل کر کے دیا اور رخصت کر دیا، گویا میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ نگی صاحب گوئی سے بولی، سچ کہو تو تم ابھی تک کبیر دادا کی حالت کا اندازہ لگا ہی نہیں پائے۔ اس نے چند لمحے مجھے صرف تمہاری وجہ سے برداشت کیا، ورنہ وہ کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیتا۔
گہرا سانس لیتے ہوئے پاشا نے کہا، جانتا ہوں کبیر دادا کے نزدیک میری حیثیت چھوٹے بھائی کی ہے، اور یہی وجہ کہ میں انہیں برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ معصوم کمینے بابی انہیں برباد کر لے گی اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ بات بہت بڑھ گئی ہے بادشاہ، اب اس مسئلے کا سادہ حل یہ ہے کہ کبیر دادا کو اس کے ہاتھ پار چھوڑ دو۔ نگی نے معقول مشورہ دیا۔ نہیں، ایک اور حل بھی ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ میں تھامے گلاس سے باقی ماندہ شراب حلق میں انڈیلی اور جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی تقلید میں اٹھتے ہوئے بولی، اگر یہ سوچ رہے ہو کہ کسی خوبصورت لڑکی کو بیچ کر کبیر دادا کے دل سے اس کی محبت نکال دو گے تو غلطی پر ہو۔ پاشا نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے، وہ بھی اسے رخصت کرنے ساتھ چل پڑی تھی، ڈرائنگ روم کے دروازے کے ساتھ رکتے ہوئے۔ پاشا پیچھے مڑا، ویسے کیا خیال ہے اگر وہ معصوم کمینی ڈائن بابی نہ رہے تو کبیر دادا کتنے دن میں سمجھ جائیں گے؟ کیا مطلب نگی ہکلا گئی تھی۔ پاشا ہنسا، اب موت تو کسی کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے نا۔ اگر کبیر دادا کو معلوم ہو گیا کہ اس کا قاتل کون ہے، تب یقیناً نگی تناوش کی موت کے حق میں نہیں تھی۔ وہ معصوم گڑیا سی لڑکی اسے بہت پیاری لگی تھی۔ پاشا یقین سے بولا، زیادہ عرصے خفا نہیں رہ سکیں گے ہاتھ کا صورت میں جب انہیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہ قدم ان کی بہتری کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ کوئی اور حل؟ نگی واضح مخالفت نہیں کر سکتی تھی۔ میں فضول سوچوں میں دماغ نہیں تھکاتا، کہتے ہوئے پاشا چل پڑا، اور ہاں، کار کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا، اگر کبیر دادا کو یہ بات اس کمینی لڑکی کی موت سے پہلے معلوم ہوگی تب بھی ایک لڑکی مرے گی ضرور۔ اب یہ خود سوچ لینا کہ اس لڑکی کی جان تمہارے لیے قیمتی ہے۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ وہاں وہ اپنے محافظوں اور ڈرائیور کے بغیر ہی آیا تھا، کیونکہ کبیر دادا کے معاملے میں وہ اپنے آدمیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ نگی پریشان نظروں سے اسے گھورتی رہ گئی۔ تناوش کو بچانے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے نزدیک اپنی جان تناوش سے کئی گنا اہم تھی، بلکہ اپنی جان کو کسی دوسرے کے ساتھ تقابل کرنا ایک مذاق ہی تو تھا۔ ایس پی ضمیر حسین نوشاد افریدی اور ہلاک حسین کو گزشتہ دن کبیر دادا سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں کہہ رہا تھا، جلد سے جلد اسے لگام ڈالنے کی کرو، ورنہ وہ ہم سب کو برباد کر دے گا۔ اتنا فنحان بھی نہیں ہے۔ نوشاد افریدی نے منہ بنایا۔ افریدی صاحب، بڑھ کے مارنے سے کام نہیں بنتا۔ اس دن میں نے ایک ہاتھ سے تمہیں زمین سے اٹھا کر دیوار سے لگا دیا تھا، بڑی مشکل سے شہاب قصور بابر حیات نے تمہیں اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ نوشاد افریدی کسیاتے ہوئے بولا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ اسے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایس پی بغیر لگی لپٹی بولا، تو کسی سے ڈرے؟ شاید صاحب کو اس کی دخیل سے معافی مانگنے کا مشورہ تو تم نے بھی دیا تھا۔ ایک گینگ کا سربراہ اسکول کی لڑکی سے معذرت کرتا پھر رہا ہے، کہ یہ کبیر دادا کے ڈر کی وجہ سے نہیں تھا؟ نوشاد افریدی نے دانت پیسے، اس کا حساب کبیر دادا کے ذمے بقایا ہے، تم لوگ بس زبانی جمع حرج کرتے رہنا۔ اور وہ منمانیاں کرتا رہے گا۔ شمشیر دادا شہاب قصوری کو بڑا بانٹ گیا تھا اور خود کبیر دادا کے سامنے بیگی بلی بنا ہوتا ہے تو کیا کرے؟ خاموش بیٹھے ہلاک حسین نے زبان کھولی، یہی سوال میرا۔ ایس پی نے سر پیٹا، ایک اور شمشیر دادا کے استقبال کے لیے تیار ہو، تمہاری آمد کا آدھا حصہ بغیر کسی محنت کو اس کی جیب میں جائے گا، اس سے پوچھے بغیر کوئی نیا کام دھندا شروع نہیں کر سکو گے۔ اور یاد رکھنا، یہ جو اسکول کی چھوکری ہے نا، تمہاری بیگمات اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی دکھائی دیں گے اور اس کی آمد پر ہمیں کرسی چھوڑ کر کھڑا ہونا پڑے گا، وہ تو بس میرے بستر کی زینت بنے گی۔ نوشاد افریدی تپتے ہوئے بولا۔ ایس پی احتجاجی انداز میں بولا، اتنی جرأت ہے کسی میں کہ اسے چھو سکے؟ نوشاد افریدی شاکی ہوا، یار تم مسلسل ہماری توہین میں لگے ہو۔ ہاں ایس پی، اس بات میں جی ہے، کیونکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری اور اپنی آزادی چاہتا ہوں۔ ایس پی ہونے کے باوجود تھانے دار مجھ سے زیادہ کبیر دادا سے خوف کھاتے ہیں۔ مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس کا بندوبست نہ کیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ ہلاک حسین نے مشورہ دیا، اگر کاشف راجپوت پاشا کو ساتھ ملا لے تو اسے سے مقابلہ کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ خواب دیکھنا بند کر دو۔ کبیر دادا کی طرف چلنے والی گولی کے سامنے پاشا اپنا سینہ تاننے سے بھی نہیں ہٹے گا۔ کاشف راجپوت کو بھی اس سے ڈرنا، اس سے توڑنا مشکل ہے، وہ بہت پرانے دوست ہیں، اور کبیر دادا اسے جو خطرات ہمیں محسوس ہو رہے ہیں اس میں کاشف راجپوت بہرام پاشا کے فائدے پوشیدہ ہیں۔ وہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوں گے۔ اگر پاشا کو سربراہی کا لالچ دیا جائے تو
ہلاک حسین اپنی بات پر قائم تھا کہ اقتدار کا لالچ تو بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل کروا دیتا ہے۔ اقتدار ہے کس کے پاس جو بادشاہ کو لالچ دیا جائے۔ کبیر دادا صرف لڑائی بڑائی کا ماہر نہیں ہے، لومڑی کی طرح چالاک بھی ہے۔ اپنے گینگ میں موجود طاقتور آدمی کو اس نے بغیر دیر لگائے علیحدہ گینگ بنا کر دے دیا، گویا پاشا جسمانی لڑائی میں اس سے کم طاقت ہے، مگر کبیر دادا جانتا تھا کہ ایک دن وہ پاشا سے کمزور ہو جائے گا اور اس وقت شاید پاشا اقتدار کی ہوس میں اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس لیے اس نے پہلے سے اس ہتھے کا سدباب بھی کر دیا اور پاشا کو مزید زیر بار بھی کر دیا۔ میرا مطلب ہم بادشاہ کو کہہ سکتے ہیں کہ کبیر دادا کے خاتمے کے بعد ہم تمام اس شہاب قصوری کی جگہ سربراہ بنا لیں گے۔ ہلاک حسین اپنی بات کی وضاحت کی اور وہ ہماری بات پر یقین کر لے گا۔ عقل کے دشمن، ہم یہاں 3 سربراہ بیٹھے ہیں پاشا، ہم 3 پر تو یقین کر کے کبیر دادا کے خلاف محاذ میں شامل نہیں ہوگا نا؟ تمہارا مطلب ہمیں باقیوں کو ساتھ ملانا پڑے گا؟ ہلاک حسین نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ ایس پی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مگر پاشا کسی صورت کبیر دادا کے خلاف کام نہیں کرے گا، الٹا ہمارا بانڈا پھوڑے گا۔ اگر تم لوگ شمشیر دادا کو بلانے کی کوشش یوں نہیں کرتے تو؟ نوشاد افریدی نے کئی بار دیا ہوا مشورہ دوہرایا۔ ایس پی نے منہ بنایا۔ کیا کہہ کر بلاؤ گے کہ کبیر دادا کے ہلاک حسین شاہ کی توہین کی ہے اور وہ یہاں آ کر کبیر دادا کو قتل کر کے چلا جائے گا؟ اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ شہاب قصوری کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ جب تمام اس کے خلاف گواہی دیں گے تو یقیناً شمشیر دادا سے سزا سنائے بغیر نہیں ٹلے گا۔ نوشاد افریدی نے اپنے مشورے کی تائید میں دلیل دی۔ کون سے تمام اس کے خلاف گواہی دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ اگر سارے متفق ہو سکتے ہیں تو اس بات پر کہ کبیر دادا نے شاہ جی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ورنہ فضل الدین عرف فارسی ہتھ چھٹ کے ساتھ کبیر دادا کی اچھی خاصی تو میں ہوئی ہے، مگر وہ بھی کبیر دادا کے خلاف اس حد تک جانے کو تیار نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تم لوگوں کے قائم کیے ہوئے مقدمے پر بہت ہوا تو شمشیر دادا اسے تنبیہ کر دے گا۔ ہمارا مسئلہ پھر بھی حل ہوتا نظر نہیں آتا، خاص کر تم دونوں تو یوں ہی اس کی کھیل پر رالے ٹپکاتے رہ جاؤ گے۔ ایس پی نے حقائق کا پٹارا کھولا۔